बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। शाह महमूद कुरैशी की इस बारी गैर एलानिया मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का दौरानिया भी बड़ा लंबा था। उससे मुतल्लिक कुछ ख़बरें हैं और डेफिनेटली ये मुलाकात क्यों इतनी अहम है क्योंकि पिछली मुलाकात के हवाले से बाकायदा मीडिया को प्लेस किया, मीडिया फिक्स है ना, 100% फिक्स है, तो बाकायदा प्लेस किया गया था। मुलाकात नाकाम हो गई, इमरान खान को ऑप्शंस दी गई थी, क्या थी उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास, वो मैंने आपको बतानी है। और इस्तेकाम पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ चीज़ें मेरे पास मज़ीद आई हैं, वो मैंने आपको बताना है। जी हाँ, आवाज़ें अब फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक उठना शुरू हो चुकी हैं और कोई और नहीं है, वकला और सिविल सोसाइटी उठा रहे हैं। अब बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें चली गई हैं, वो बड़ी अहम तरीन चीज़ है, वो मैंने आपको बताना है। इमरान खान से 9 मई के हवाले से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ये एक अजीबोगरीब बात है और ये ख़बर देने वाला जो बंदा है, जब मैं आपको बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे। उसका सोर्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक सीनियर तरीन सहाफ़ी ने कहा है, तो इमरान खान साहब से तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही 9 मई के हवाले से। तो क्या हुआ है? क्या नैब में 4 घंटे जब पेश हुए तो नैब अरकान नहीं थे, इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, कोई और था? ये एक डेफिनेटली चीज़ है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। तो चीज़ें इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अहम हैं इस व्लॉग के अंदर, तो एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। रिक्वेस्ट मुकम्मल देखिएगा और अगर आपको ऐसा लगे अथेंटिक है खबरें हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसके लिए बटन दबा दे ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये रब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले मैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतल्लिक आपको बता दूँ, उनकी इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात हुई है जी, और ये मैं कन्फर्म आपको बता रहा हूँ। पहली मुलाकात एलानिया थी, मीडिया को बताकर हुई थी और कहा गया था कि मैं कल जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करूंगा। और फिर मीडिया को बाकायदा रिपोर्ट करवाया गया पहली मुलाकात से मुतल्लिक। मुलाकात ही नाकाम हो गई और ऑप्शन दी गई, मीडिया ये बता रहा है इमरान खान साहब के पहली मुलाकात में, जो इमरान खान साहब नहीं माने और कि बैरून मुल्क चले जाओ, यहाँ चले जाओ। इवन मुईद पीरज़ादा यानी मुईद भाई ने भी इससे मुतल्लिक एक वीलॉग कर दिया। हालांकि मैंने उस वक्त भी ये कहा था मुलाकात हुई, जो मुलाकात हुई 1-on-1 इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के कमरे के अंदर हो, जो मुलाकात हुई हो बग्स के डर से लॉन के अंदर चलते हुए, उस मुलाकात को जियो एयर बाय वगैरह कैसे चला सकते हैं? उस मुलाकात की इनसाइड मुईद पीरज़ादा साहब को कैसे पता चल सकती है? ये सारी मीडिया मैनेजमेंट है, आपने जहन में रखना है। मैं उस वक्त भी आपको 2 रोज़ पहले भी कहा था कि बिल्कुल हौसले से रखना है। ये है मुलाकात दूसरी, यहाँ ये इम्पोर्टेंट मुलाकात है। जी हाँ, और ये इस मुलाकात का मतलब ही यही है। दूसरी मुलाकात हमेशा फॉलो अप के लिए होती है, फॉलो अप के लिए होती है। पहली मुलाकात के इमरान खान साहब ने पेशी भी कहा, मेरे वो मुझसे जेल में जो असीर कारकुन है उनकी रिहाई के हवाले से कोई प्लान लेके आए थे, कोई फार्मूला लेके आए थे। इस मुलाकात का भी यही बोला है कि इस बार भी जेलों कारकुनों को जेलों से निकालने के लिए फार्मूला लेके आए थे। तो मेरा एनालिसिस ये है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ें हैं, मुझे मेरा जो एनालिसिस उस पर ये है, सिर्फ एनालिसिस की हद तक कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा मुझे अंदर की मुलाकात का पता नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। ऐसी मुलाकात का सिर्फ 2 ही बंदों को पता है, या वो तीसरा बंदा जो इन 2 बंदों की मुलाकात करवा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि मुलाकात इसलिए गैर मामूली है क्योंकि इसके अलावा इजाज़त ही नहीं है ना, शाह महमूद कुरैशी के अलावा किसी को इमरान खान से मिलने की इजाज़त ही नहीं है। सबको अपनी पड़ी हुई है, सबको अपनी पड़ी हुई है। तो इन हालात में सिर्फ इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी के पुश वगैरह पे इतनी सब चीज़ें तो समझ में आ रही है। तो शायद ये है कि बातचीत से मामला हल करने की कोशिश की जाए। शायद इसलिए अभी तक आर्मी एक्ट के हवाले से इमरान खान साहब के बल कोई किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ सामने की हद तक, तो कि शायद बातचीत से इमरान खान को मानस किया जाए। ये सारे जुमले मेरे आपने नोट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। बहरहाल ये सब है। उधर लाहौर में 9 मई के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने अस्करी टावर के जलाओ घेराव के हवाले से और 2-3 और तोड़ फोड़ गाड़ियों को जलाओ, तो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 3 मुकदमे थे ना, तो आज वो ATC अदालत में पेश हुए। तीनों मुकदमे में ना 27 जून तक अबूरी ज़मानत शाह महमूद कुरैशी की मंजूर कर लेगी। यानी यहाँ भी कह दिया है, शाह जी आपके पास टाइम बार 27 जून तक है, 27 जून से पहले पहले खान का कुछ मामला करवा दें। यानी यहाँ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ 27 जून तक की एक डेट दे दी गई। 27 जून मीन तकरीबन 18 दिन या 19 दिन इतने बनते हैं, तो मतलब यहाँ टाइम बार है। तो इस दौरान ना इस्तेकाम पार्टी के हवाले से ना शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल हुआ कि तो उन्होंने कमेंट किया कि पूछा ना JKT पार्टी जो इस्तेकाम पार्टी है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? इन्होंने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, किसी को कोई मरीज़ अस्पताल लाया जाए और डॉक्टर मुआयना करने के बाद बोले डेड ऑन अराइवल, ये जब पहुंचा तो मर चुका था,
استحکام پاکستان پارٹی کے لانچ پر بھی یہی کہوں گا، دس از ڈیڈ آن ارائیول، یعنی یہ بننے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ یہ شاہ محمود بڑا معنی خیز ان کا شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کامنٹ ہے، اور واقعی لٹکے ہوئے چہرے، چھپائے ہوئے چہرے، یوں منہ کر کے امپیکٹ یہی پڑا کہ یس ڈیڈ آن ارائیول۔ اب جان ڈالیں، ہوا بھریں مردے میں، وہ اسٹیرائڈ کو لگا دیں، کچھ کر دیں، یہ ساری اسٹیرائڈ ہی ہوتی ہیں جو تیسری طاقتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب ہے۔ دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ کہ پچھلے کیس میں زمانے میں ایک ظاہری بات ان کو کیسے نکالا، ان کو نکال دیا تو پھر سب ساری گیم ہی ختم ہو جانی ہے، وہ پلاننگ والا جو ساری چیزیں ہیں 9 مئی کی۔ تو آج عسکری ٹاور میں ان کو مقدمے میں شامل کر لیا گیا، اب ان کے وارنٹ کے لیے ATC کے اندر ان کو کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو میرے پاس خبریں وہ اب تک اس حوالے سے تو یہی ہے۔ ادھر وکلا اور سول سوسائٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے فوجی عدالتوں اور فوجی ٹرائل کے خلاف۔ فوجی عدالتوں اور فوجی ٹرائل کے خلاف ایک وکیل صاحب ہے، سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، اور پٹیشن یہ دائر کی ہے کہ جو ٹرائل ہے نا ملٹری ایکٹ کے تحت یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یعنی پھڈا پڑ گیا جی۔ اب سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے، دیکھیں سپریم کورٹ اس درخواست کو ٹیک اپ کرتا ہے نہیں کرتا، اگر کر لے تو بھی معاملہ GHQ اور عدلیہ آمنے سامنے کا ہے، تو درخواست یہ چلے گی۔ تو اب سول سوسائٹی کی طرف سے انہوں نے درخواست دائر کی ہے، تو لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی چیزیں اب جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے تو گرد چھٹتی جا رہی ہے، تو لوگ اپنا موقف دینا شروع کر دیا ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں، تو وقت کم ہے، اگلوں کے لیے بھی یہ مقابلہ سخت ہے۔ اچھا، ایک اور خفیہ چیز خبر ہے جو سامنے آئی، سورس ہے صالح ظفر صاحب، انہوں نے آج کے اخبار میں رپورٹ کیا جی، اور رپورٹ یہ کیا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی ہے اس بات کی۔ لفظ سنیے گا، صالح ظفر آپ کو پتہ ہے نون لیگ ان کا جمع پونجی ہے ساری، اور انہوں نے کہا وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی ہے کہ عمران خان سے 9 مئی کے واقعے کی تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا سوال یہ کہ تفتیش تو کوئی ہو ہی نہیں رہی عمران خان صاحب سے 9 مئی کے حوالے سے، تو پھر تفتیش کا آغاز کیسے کر دیا گیا؟ اور کوٹ کر رہے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کو کہ خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، یعنی سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے اس کا تھوڑے وہ بنا دیں۔ تو کیا کوئی خفیہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے؟ تو اگر وہ ہو رہی ہے تو میڈیا پہ تو رپورٹ ہو نہیں رہی، میڈیا پہ تو عمران خان کا نام لینا ہی وہ نکاح ٹوٹنے کے مترادف ہے، وہ تو لیا ہی نہیں جا رہا۔ تو ایک چیز ہے جو 4 گھنٹے بھی نیب میں عمران خان 2 دن ٹھہر گئے، کیونکہ عبدالقادر ٹرسٹ کے اندر تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے نا عمران خان صاحب کو کوئی کسی قسم کا عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزام ثابت ہو سکے۔ یہ 4 گھنٹے میں ایسا تو نہیں نیب حکام نہیں تھے، کوئی اور حکام تھے جس پہ باقاعدہ تفتیش شروع ہو رہی ہے، وہی ہے۔ تو یہ میرے لیے معنی خیز چیز ہے۔ اور JIT جو بھی بنی ہے کیسز کے حوالے سے، انہوں نے بھی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو مجھے کنفیوژن ہے کہ صالح ظفر جیسا بندہ خواجہ آصف کو کوٹ کر کہہ رہا ہے کہ تفتیش کا آغاز ہو گیا، تو تفتیش تو ایک ہی جگہ پہ ابھی تک ہوئی ہے، وہ نیب کا کیس تھا، وہاں 4 گھنٹے ہیں۔ میرے پاس یہ خبر تھی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ نیب کے عدالت میں 4 گھنٹے، نیب کی پیشی میں 4 گھنٹے پیش ہونا نیب کی انکوائری کمیٹی کے سامنے، اور نکلو یہاں سے، صرف یہی کہنا نا نیب انکوائری کے لوگوں کو، ہم بات کریں گے، چلو ہو سکتا ہے یہ۔ تو یہ ہے میرے پاس خبر۔ ادھر استحکام پارٹی JKT صاحب کی جو ہے اس سے متعلق باقاعدہ خبر چلوائی گئی کل۔ بھائی سر میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے میڈیا پہ خبر چلوائی جا رہی ہے ان کی، پورے پیکج بنا کے دیے جا رہے ہیں، پوری ہر چیز پلان کر کے دی جا رہی ہے، پوری قسم کھیر تیار کر کے دی جا رہی ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی اس پارٹی میں جان ڈالنے کے لیے۔ تو کل بڑا خبر چلی، اور میں نے بھی اس خبر کو بتایا، اور اس ہاف ہارٹیڈ بتایا کہ اس کو آپ نے طرح کنفرم نہیں سمجھا کہ خبر یہ دی جا رہی ہے، میں نے بھی ایسے ہی بتایا تھا۔ سر جی انہوں نے خبر دی کہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے کہ وہ ایک گروپ سمیت شامل ہو رہے ہیں، یہاں تک خبر دی چلائی گئی کہ ایز اے جنرل سیکرٹری ان کو آفر کر رہے ہیں استحکام پارٹی کے۔ تو مخالفین کا حوصلہ توڑنا ہوتا ہے، بیسیکلی کچھ بھی نہیں۔ خبر چلائی، اور پرویز خٹک صاحب نے آج ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا کسی اور دوسری سیاسی جماعت سے وابستگی کا کوئی ارادہ نہیں، میری جہانگیر ترین سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، میرے بارے میں میڈیا میں چلانے والی گردش کرنے والی تمام خبریں بے بنیاد اور سراسر غلط ہیں۔ مطلب جو بھی آ رہا ہے نا JKT میں، استحکام پارٹی میں، وہ زبردستی آ رہا ہے، وہ بلیک میل ہو کے آ رہا ہے، وہ دھونس کے ساتھ آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس کو چیزیں، میرے منہ میں بہت کچھ آتا ہے، اس کے ذریعے آ رہا ہے، ادروائز کچھ نہیں، جان بوجھ کے خبریں چلوائیں۔ اب مجھے بتا دیں
جس پارٹی میں لوگ ہی شامل دھونس دھمکیوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جس پارٹی کی خبریں ہی ایک پریشر کے ساتھ اور ایک خاص موڈ کے ساتھ چلوائی جا رہی ہوں، مکس اور فکس کر کے چلوائی جا رہی ہیں، وہ ناکام نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ کیا چاہ رہے ہیں اس کے اندر سے؟ اور ناکامیوں کے عالم ذرا دوسرا دیکھیں. خرم دستگیر صاحب المشہور، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تعیناتی ہے جس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ حکومت لی ہے. آج 1.5 سال ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ساری شرطیں پوری کر دی ہیں. خرم دستگیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ IMF پروگرام ہمیں اس لیے نہیں دے رہا کہ عمران خان نے امریکہ کے خلاف بیانات بڑے دیے ہیں. اور یار خدا کا واسطہ آپ کی عقل پہ ماتم ہی ماتم ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہو عمران خان امریکہ سے ہیلپ لے رہا ہے، ابھی کہہ رہے ہو امریکہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے. اور بھائی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں. شاہ زیب خانزادہ صاحب 3 4 6 سوال کا، ساری دنیا جانتی ہے اسحاق ڈار صاحب کا ٹیمپرامنٹ بڑا شارٹ ہے. وہ تھوڑی دیر میں ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتی ہے، وہ IMF کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جس کو گالیاں دو گے وہ آپ کو پیسے دے گا. مگر میں ان کے انٹلیکچوئل لیول کو خرم دستگیر صاحب کے سلام کرتا ہوں. بس کر دو یار، 1.5 سال سے آپ لوگوں کا یہ ماتم ہی نہیں ختم ہو رہا، آپ سے کچھ ہو نہیں پا رہا، تو یار چلے جاؤ یار، ہماری جان چھوڑ دو. یہ کون سے ایکسکیوزز اب آپ دینا شروع کر دی ہیں؟ یہ کون سے ایکسکیوزز آپ دینا شروع کر دی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں IMF کی شرط پوری کی؟ تمام بیوروکریٹس کے مجھے یہ بتا دیں کہ ٹیکس ریٹرن لے لیا آپ نے؟ تمام ججز اور جنرلز کے ٹیکس ریٹرنز لے لیا آپ نے؟ یہ IMF کی شرط ہے، یہ IMF کی شرط ہے. آپ نے یہ نہیں کیا ہوا ابھی تک. آپ نے بیوروکریٹس پہ موت آنی ہے آپ کو، ان کے وہ دینے سے. آپ کو ججز کے ٹیکس ریٹرنز دیتے ہوئے موت آنی ہے آپ کو، اشرافیہ کے ٹیکس ریٹرن دیتے ہوئے موت آنی ہے آپ کو IMF کو. پھر انہوں نے کہنا بھائی تمہارے پاس کیا اور ہم سے کیا مانگ رہے ہو. یہ اصل وجہ ہے، اس لیے IMF نہیں آ رہا. آپ ڈالیں جائیں عمران خان کے اوپر. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.